حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عمل جو لے کر دنیا سے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ جو 3 عمل لے کر جائے گا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے، یہ بہت بڑی اس کی عزت افزائی ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو اور جس حور سے چاہے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ اب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ادا دینا خفیا، جس نے کسی کو قرض دیا چھپا کر دیا، یعنی کسی نے اسے کوئی قرض مانگا اور اس نے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا اور مخفی ہو کر چھپا کر اس کو قرض دے دیا، تو یاد رکھیں قرض دینا یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنا، ایک ہوتا ہے قرض دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرض دینے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو قرض دیں گے تو یومیہ جب تک آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا، یومیہ آپ کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین جو تھے وہ اکثر تھوڑا بہت اپنی استطاعت کے مطابق قرض دے دیا کرتے تھے اور لوٹاتے بھی نہیں تھے، بھی نہیں جب تمہیں ہم چاہیں گے یا جب تمہیں طلب ہو، حالات بہتر بنے تب لوٹا دینا، اور نیت بھی یہ کر لیتے تھے کہ اگر ہماری موت آ جائے اس کے قرض کے لوٹانے سے پہلے تو ہم اس کو معاف بھی کر دیا ہے۔ تو یوں جو کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا، جنت کی جس حور سے تو چاہے تیرا نکاح کری۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک اور پوائنٹ بھی ملتا ہے کہ مسلمان جب مسلمان کے کام آتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں کے اندر بھی ایک حدیث پیش کی کہ وہ کام کروا کر اس کی اجرت نہ دینا، اس کا پورا حساب نہ دینا، تو یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیرخوائی اور بھلائی کے کام کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے درگزر کرتا ہے۔ اگلا حدیث کا حصہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَعَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، یعنی جس نے اس کا کوئی عزیز قتل کیا اور اس نے اس سے کوئی قصاص نہ لیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ معاف کر دینا یہ بہت بڑے عظیم لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو صلہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تیسری بات جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا وَقَارَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ مکتوبہ، سرکار نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، سرکار نے فرمایا کہ 10 مرتبہ جو ہے کیا کرے، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھ لے گا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس محفل میں موجود تھے۔ آپ نے میرے کریم آقا علیہ السلام سے ایک سوال کیا اور وہ سوال کر کے ہمارے لیے، سرکار کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او احداہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اگر کوئی بندہ یہ 3 عمل نہ کر سکے تو کیا اس میں سے کوئی ایک عمل کرے تو کیا اسے بھی یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر کوئی یہ 3 کام نہ کر سکے، 3 میں سے ایک عمل بھی کر لے
تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہیں جزا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہر نماز جب مکمل پڑھ لیں تو 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ جہاں ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ، نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، وہاں پر اب 10 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص قل واللہ احد پڑھ لیا کریں، اور بہتر ہے کہ اس کا ثواب پھر اپنے مرحومین کی ارواح کو پیش کر دیا کریں، تو ان کا ثواب مرحومین کو پہنچانے سے پڑھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے تو اپنے لیے پڑھا تھا، ان کی روح کو پہنچا دیا تو میرے حصے میں کیا بچا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی یہ 3 عمل ہیں، قرض دینا لیکن چھپا کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرنا، اور وافعن قاتل ہی، اپنے قاتل کو معاف کر دینا، قصاص نہ لینا۔ تیسری فرمایا کہ ہر نماز کے بعد وقارا فی دوبر کل صلاۃ مکتوبۃ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا۔ یہ 3 عمل جو ایمان کی حالت میں لے کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا اللہ اسے داخل کر لے گا، اور جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔